آیت نمبر 265 ہے، ومثل اور مثال الذین ان لوگوں کی ینفقون جو مسلسل خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو ابتغاء چاہنے کے لیے۔ ابتغاء یہاں پہ کسی چیز کا شدت کے ساتھ چاہنا، کیونکہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یہاں پہ مد متصل بھی ہو رہی ہے، تو جو لفظ کے اندر شدت ہے وہ معنوں میں بھی پائی جا رہی ہے کہ ان کی شدید تمنا ہوتی ہے مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی، اس لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ تثبیت من انفسہم اور اپنے نفس کے اطمینان کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو جذباتی انداز میں خرچ کرتا ہے، وہ فضائل سنے گا، کوئی تقریر یا بیان سنے گا، کوئی ترغیبی بات سنے گا پھر خرچ کرے گا، موڈ ہوگا تو پھر خرچ کرے گا۔ لیکن ایک شخص وہ جو ہوتا ہے جو جذباتی انداز میں خرچ نہیں کرتا بلکہ وہ مسلسل انداز میں خرچ کرتا ہے، ایسا نہیں کہ کبھی موڈ ہوا تو خرچ کیا، جب نہیں ہوا تو نہیں کیا۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثلی جیسے مثال ہوتی جنتن ایک باغ کی بربوتن جو بہت بلندی کے اوپر ہو، اصابہ وابل اگر اس باغ کو تیز بارش آتی ہے، وابل جو ہے وہ تیز بارش کو کہا جاتا ہے، فآتت اکلھا ضعفین تو اس کا پھل جو ہے وہ دگنا ہو کر آ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ کھیتی یا فصل کی بات بھی نہیں کی گئی ہے بلکہ پھل کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ ایسا نفع والا باغ ہے، یہ اتنا زرخیز باغ ہے کہ اس کا پھل فوراً آ جاتا ہے۔ فَإِلَّمْ يُصِبْهَا اور اگر اس کو نہیں پہنچتی ہے وابل تیز بارش، فتل تل جو ہے وہ ہلکی بارش کو یا شبنم یا اوس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تھوڑا سا پانی بھی اس کو مل جائے تو وہ اتنی زرخیز زمین ہے کہ وہ فوراً جو ہے وہ پھل دے دیتی ہے۔ گویا کہ آیت مبارکہ میں تیز بارش کے ساتھ اور ہلکی بارش کے ساتھ جو تصور دیا گیا ہے کہ وقت پڑنے پر یہ زیادہ بھی خرچ کرتے ہیں، نہیں تو مستقل بنیادوں کے اوپر یہ ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں، دونوں صورتوں میں ان کا خرچ کرنا جو ہے انہیں دگنا پھل دے دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ مفسرین کرام بڑا گہرا نقطہ بیان کرتے ہیں، جہاں کہیں اعمال کی بات ہوتی ہے وہاں پہلے تعملون آتا ہے اور اس کے بعد بصیر آتا ہے، لیکن جہاں کی نیتوں کی بات ہوگی، دل کے اندر چھپی ہوئی بات ہوگی، وہاں بصیر پہلے آئے گا اور تعملون جو ہے وہ بعد آئے گا، کیونکہ عمل جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے عمل کا ذکر پہلے کر کے بصارت کا بعد میں ذکر کرتے ہیں، لیکن نیتیں دیکھی نہیں جا سکتی، سوچیں دیکھی نہیں جا سکتی ہیں، اس لیے وہاں پہ بصیرت کا پہلے ذکر کر کے اور بعد میں عمل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور پھر بصیر کے تعلق میں دل کا اور آنکھ دونوں سے دیکھنا مراد ہوتا ہے، لہٰذا جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اس کا ظاہر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس انداز سے دیا جا رہا ہے، اور اس کا باطن بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس سوچ کس نیت کے ساتھ کن حالات میں کتنا اور کیسے دیا جا رہا ہے۔ گویا بصیر میں عمل کا ظاہر بھی دیکھنا اور اس عمل کے باطن کو بھی دیکھنا مراد ہوتا ہے۔ نمبر 266 ہے اور اس آیت مبارکہ میں بہترین مثال دی جا رہی ہے۔ ودو کیا چاہتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک، یہاں پہ ود کا لفظ ہے جو شدید محبت و تمنا کے لیے آتا ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے ان تکون لہ جنتون کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، تو کیا ہم میں سے ہر ایک کوئی باغ کی تمنا کرتا ہے؟ دراصل یہاں پہ باغ سے مراد کاروبار ہے، من نخیلین اور وہ باغ کیسا ہو؟ کھجور کا ہو۔ کھجور ایسا درخت ہوتا ہے جو ہر سیزن میں پھل دیتا ہے، اور انسان یہ کہتا ہے میرا ایسا کاروبار ہو جو ہر سیزن میں چلنے والا ہو۔ وہ عنابین اور اس باغ میں جو ہے وہ انگور بھی ہوں، اور انگور سے مراد اس باغ کی خوبصورتی ہے، تو ایسا کاروبار ہو کہ جو کہ بڑا بہترین کاروبار ہو۔ تجری من تحت الانہار اور کسی باغ کی بھی خوبصورتی کا یا اس کے زرخیز ہونے کا تعلق جو ہوتا ہے وہ پانی سے ہوتا ہے، تو ایک ایسا کاروبار ہو کہ جس میں ہر طرح کا تحفظ جو ہے وہ ہو۔ لہ فیہا من کل الثمرات اور پھر اس باغ میں ہر طرح کا پھل ہو، یعنی کہ اس کاروبار کا پروفٹ جو ہے وہ بڑا بہترین ہو۔ لیکن پھر فرمایا وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ ایسا خوبصورت اور بہترین باغ جس کے پاس ہوگا یا ایسا سیٹلڈ کاروبار جس کے پاس ہوگا، لیکن اس شخص کو اگر بڑھاپا آ جاتا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضَعْفَاء اور اس کی اولاد تو ہے مگر وہ چھوٹی اولاد ہے یا کمزور اولاد ہے، تو ایک باغ کو چلانے کے لیے ظاہری بات ہے آپ کے پاس انفرادی طاقت بھی ہونی چاہیے، ایک اچھے کاروبار کو چلانے کے لیے آپ کے پاس جو ہے مین پاور ہونی چاہیے، لوگ ہونے چاہیے، مخلص لوگ ہونے چاہیے جو کہ آپ کے کاروبار کو آگے لے کر چلیں۔ تو اگر انسان کے پاس بڑھاپا آ جاتا ہے اور اس کے پاس مین پاور بھی کوئی نہیں ہے، ایون کہ اپنی اولاد بھی نہیں ہے، فَأَصَابَ عِصَارٌ تو اس باغ کو جو ہے آگ کا ایک بگولا پہنچتا ہے،
فیہ نارن اور اس میں آگ ہوتی ہے، فاحترقت اور وہ آگ اس کے پورے باغ کو جلا دیتی ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہاں آگ سے جو تصور دیا جا رہا ہے کہ وہ انسان کی موت ہے، کہ انسان کے کتنے ہی اچھے کاروبار کیوں نہ ہو، کتنی ہی خوبصورت زندگی کیوں نہ ہو، سب کچھ سیٹلڈ ہی کیوں نہ ہو، مگر موت آ کے سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ لعلکم، امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا مثالیں دے رہے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں باغ سناتے ہیں، کیا ہمیشہ اس سے باغ ہی مراد ہوتا ہے، اس سے تفریح ہی مراد ہوتی ہے، یا ان مثالوں کے اندر کچھ اور ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں؟ اور غور و فکر سے جو بڑی پیاری بات مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ایک بیج سے جو ہے وہ باغوں کی بات کی جا رہی تھی، اور یہاں پہ اتنا زبردست باغ ہے، اور اینڈ پہ جو ہے سب کچھ ختم ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ لہٰذا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا جیتے ہیں مگر زندگی میں بہت کچھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، زندگی بھی ہوتی ہے، مگر وہ زندگی میں کچھ کر نہیں پاتے ہیں۔ لہٰذا یہ آیات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کرو کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 267 ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان والے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک سے براہ راست مخاطب ہے۔ انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو اس میں سے حلال، طیب اور پاک چیزیں خرچ کیا کرو۔ مما اخرجنا لکم، اور جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے۔ ولا تیمموا الخبیث، اور مت ارادہ کیا کرو کسی ناپاک اور گھٹیا چیز کو دینے کا، تنفقون، جو تم خرچ کرو، ولستم بآخذیہ، اور ایسی چیز جس کو تم خود بھی لینا پسند نہ کرو، اپنی ذات کے لیے پسند نہ کرو، ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مت دیا کرو، الا مگر یہ کہ ان تغمضوا فیہ، کہ اگر تمہیں وہ چیز دکھائی جائے تمہاری نگاہ جھک جائے۔ یہاں پہ تغمضوا کا لفظ جو ہے غمزہ سے، غمزہ کا مطلب ہوتا ہے نظروں کو جھکا دینا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کی گاہک قیمت ہی نہ لگائے۔ تو گویا کہ ایسے اعمال کہ اگر وہ تمہیں حشر کے دن دکھائے جائیں تو تمہاری نگاہیں جھک جائیں، یہ کیا ہم عمل کر کے آئے ہیں، اور ایسا عمل کہ جس کے آخرت میں کوئی قیمت ہی نہ لگ سکے، ایسے اعمال مت کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات غنی، بڑی غنی ذات ہے، الحمید، اور تعریف کی گئی ذات ہے۔ ان دو خوبصورت اسماء مبارکہ کا یہاں پہ معنی کیا کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس بہت مال ہو لیکن وہ اپنے مال کے ذریعے حمید، کوئی قابل تعریف عمل نہیں کر پاتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حمید کے انسان جو ہے وہ قابل تعریف ہو، کہ اس کے پاس بہت کچھ ایسا ہو جو کہ قابل تعریف ہو، مگر وہ غنی نہیں ہے، وہ خرچ نہیں کر پاتا۔ تو گویا کہ ان دونوں الفاظ کا کمبینیشن کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو تو اس دیے ہوئے کو اس طرح سے خرچ کرے کہ وہ قابل تعریف ہو جائے۔ تو گویا کہ انسان کے پاس زندگی میں جو صلاحیتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی غنا کے ساتھ دی ہوئی ہیں، ان صلاحیتوں سے وہ ایسا کام کرے کہ دنیا اور آخرت میں تعریف کیا جائے۔ تو یہ خوبصورت ان دو الفاظ کا کمبینیشن جو ہے وہ ہمارے اعمال کے ساتھ ہے۔